میں عادل اور مجھے اپنے کزن کے شادی کے دن ہی مجھے اس سے پیار ہو گیا تھا۔ اقصی بھی مجھے دل ہی دل میں چاہتی تھی، اور ایک رات مجھے اور میری بھابھی کو ایک دوسرے کے قریب آنے کا موقع ملا، اور پھر میں نے اپنی بھابھی کی چڑیا کو ساری رات چوچو۔ یہ کہانی ادھوری محبت اور ایسے رشتے کی ہے جو معاشرے میں تو نہیں مگر دل میں بن جاتا ہے۔ یہ کہانی اس دن سے شروع ہوتی ہے جب عادل اپنے کزن جواد کی شادی پر پہلی بار ان کی نئی نویلی بیوی اقصی سے ملا تھا۔ پورا گھر روشنیوں سے جگمگا رہا تھا، رسومات، قہقہے، فوٹوگرافی، بچوں کی شرارتیں، ہر طرف خوشی کا شور تھا۔ عادل رسم حنا والے دن اندر داخل ہوا تو اسے لگا جیسے اس گہما گہمی کے بیچ کھڑے ہو کر وہ کسی لمحے کی تلاش میں ہے، کسی انجان احساس کی، اور پھر اچانک اس کی نظر اقصی پر پڑی۔ ایک سادہ سی ہلکی گلابی فراق، چوڑیوں کی کھنک، بالوں پر جھکی پہلی سی دوپٹے کی ناتماشائی نزاکت، مگر سب سے بڑھ کر اس کی آنکھوں کی اداسی۔ وہ مسکرا رہی تھی مگر آنکھوں میں جیسے کوئی چھپی ہوئی کہانی تھی۔ عادل نے خود پر حیرت کی کہ وہ کیوں رک گیا، کیوں اچانک اسے لگا جیسے دل ایک دھڑک چھوڑ گیا ہو۔ جواد ہنستے ہوئے بولا، عادل، یہ میری بیوی اقصی، اور اقصی یہ میرا چھوٹا کزن۔ عادل نے سلام کیا۔ اقصی نے ایک دھیمی مسکراہٹ سے جواب دیا۔ وہ لمحہ اتنا مختصر تھا کہ شاید دوسرے لوگ بھول جاتے، مگر عادل کی زندگی نے اسی لمحے ایک نیا موڑ لے لیا تھا۔ شادی کے کچھ دن بعد ہی ساری حقیقت خاندانی محفلوں میں سرگوشیوں کی صورت پھیلنے لگی۔ جواد کا مزاج سخت تھا، وہ چھوٹی چھوٹی بات پر غصہ کرتا۔ چند دنوں میں ہی اقصی کی خوشی مدھم ہونے لگی، اس کے چہرے سے چمک ہٹنے لگی۔ عادل جب بھی جاتا، اقصی کی آنکھوں میں تھکن اور دل میں گھبراہٹ محسوس کرتا۔ ایک دن عادل نے نوٹ کیا کہ اقصی کے ہاتھ پر ہلکی سی نیل کی لکیر تھی۔ وہ چونکا، بھابھی یہ؟ اقصی گھبرا گئی، ہاتھ چھپا لیا۔ کچھ نہیں، بس غلطی سے لگ گیا۔ عادل خاموش ہو گیا، مگر اس کے دل میں طوفان اٹھا ہوا تھا۔ وہ پہلی بار سمجھ رہا تھا کہ رشتے ہمیشہ ویسے نہیں ہوتے جیسے تصویروں میں نظر آتے ہیں۔ سردیوں کی ایک شام تھی، بجلی گئی ہوئی تھی، پورا گھر اندھیرے میں ڈوبا تھا۔ عادل کچن سے پانی لینے جا رہا تھا جب اسے آہستہ سے رونے کی آواز آئی۔ اقصی صحن میں بیٹھی تھی، ہاتھوں میں چہرہ چھپائے، آنسو بہتے جا رہے تھے۔ عادل لمحہ بھر کور کا پھر دل کے کہنے پر اس کے قریب گیا۔ بھابھی، سب ٹھیک ہے؟ اقصی نے چونک کر اوپر دیکھا۔ سرد ہوا، دھند اور آنکھوں میں آنسو سب مل کر منظر کو ایک عجیب سا حسن دے رہے تھے۔ عادل، تم کیوں آئے؟ جاؤ، آپ رو کیوں رہی ہیں؟ اقصی نے ہلکا سا سر جھکا لیا۔ کچھ دیر خاموشی رہی، پھر اس نے آہستہ کہا، ہر عورت کے حصے میں سکون نہیں آتا عادل۔ یہ ایک جملہ بھی سب کچھ کہہ گیا۔ عادل نے پہلی بار اپنے اندر ایک عجیب سا غصہ، ہمدردی اور بے بسی ایک ساتھ محسوس کی، اور اسی دن پہلی بار عادل نے اقصی کی تکلیف دل میں محسوس کی، ایسی تکلیف جو اسے بے چین کر دے۔ وقت گزرا۔ عادل یونیورسٹی کا بہانہ بنا کر اکثر جواد کے گھر آنے لگا۔ اصل وجہ اقصی تھی، مگر وہ خود کو بھی یہ بات ماننا نہیں چاہتا تھا۔ اقصی ہمیشہ احتیاط سے فاصلہ رکھتی، مگر جب کبھی وہ بچی کی طرح مسکراتی تو عادل کے دل میں کچھ نرم سا پھیل جاتا۔ ایک دن اقصی نے چائے بناتے ہوئے پوچھا، عادل، تم اتنا وقت یہاں کیوں گزارتے ہو؟ یوں ہی، کسی کی موجودگی اچھی لگتی ہے نا؟ اقصی نے نیم مسکراہٹ سے کہا۔ عادل چونکا، کیا وہ اس کے دل کی بات بھانپ گئی تھی؟ اس کے سچ بولنے سے پہلے ہی اقصی نے نظریں جھکا لیں۔ عادل، کچھ فاصلے ضروری ہوتے ہیں۔ عادل پہلی بار سمجھا، اقصی سب جانتی ہے، لیکن وہ بھی انسان تھی، انہیں نرم، محفوظ لمحوں کی ضرورت تھی۔ اقصی کبھی کبھی اپنے ماضی کے بارے میں بات کرتی، کہتی کہ وہ خواب دیکھتی تھی، سکون کا، محبت کا، گھر کا، احترام کا، لیکن زندگی نے اسے وہ کچھ نہیں دیا جس کی وہ حقدار تھی۔ عادل سنبھل کر سنتا تھا، مگر اس کے اندر کہیں آگ سی جلتی۔ کاش وہ جواد کو سمجھا سکتا، کاش اقصی کو وہ سکون دے سکتا جو ایک عورت کو گھر میں ملنا چاہیے۔ ایک دن اقصی نے مسکراتے ہوئے کہا، عادل، تم بہت اچھے ہو،
کاش دنیا میں ہر مرد ایسا ہوتا۔ اس ایک جملے نے عادل کو اندر تک ہلا دیا۔ دل میں ایک گرم لہر سی دوڑ گئی۔ ایک دوپہر جواد شدید غصے میں گھر آیا۔ گھر میں تھوڑی سی اونچی آوازیں، دروازے کی زور سے بند ہونے کی آواز اور پھر خاموشی۔ عادل جو باہر نکلنے والا تھا رک گیا۔ اقصی کمرے سے نکلی آنکھیں سرخ، گال پر آنسو، ہاتھ کانپ رہے تھے۔ عادل کا دل بیٹھ گیا۔ بھابھی، اقصی نے بڑی مشکل سے کہا، عادل یہاں سے جاؤ پلیز۔ نہیں، مجھے بتائیں کیا ہوا ہے۔ اقصی پھٹ پڑی، میری ہر بات میں نقص نکالنا، ہر وقت شک کرنا، ہر بات پر الزام لگانا۔ میں تھک گئی ہوں عادل، میں ہی کیوں ہر بات برداشت کروں؟ اس کی آواز کانپ رہی تھی، ہاتھ لرز رہے تھے۔ عادل نے بہادری سے کہا، بھابھی میں ہوں آپ کے ساتھ، آپ اکیلی نہیں ہیں۔ یہ پہلی بار تھا کہ اقصی نے بغیر جھجک کے سچ بول دیا، اور وہ لمحہ دونوں کے درمیان جذبات کی ایک خاموش لکیر کھینچ گیا۔ چند دن بعد اقصی نے عادل سے کہا، کبھی کبھی دل کسی سے ایسے جڑ جاتا ہے جس کی اجازت نہیں ہوتی، مگر دل تو بس دل ہے، اسے کون سمجھائے۔ عادل خاموش ہو گیا۔ وہ جملہ سیدھا اس کے دل پر لگا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اقصی نے اس کے دل کی کیفیت بھی سمجھ لی ہے۔ عادل نے دھیمی آواز میں کہا، میں کبھی حد پار نہیں کروں گا، مگر آپ کا دکھ برداشت بھی نہیں ہوتا۔ اقصی نے آہستہ سے کہا، میں جانتی ہوں، اور شاید اسی وجہ سے تم سے بات کرنے میں سکون ملتا ہے، مگر ہم جانتے ہیں کہ کچھ رشتے بھی نہیں بن سکتے۔ دونوں خاموش ہو گئے۔ صرف پتوں کی سرسراہٹ تھی اور دلوں کی دھڑکنیں۔ ایک دن جواد کی ٹرانسفر ہو گئی۔ پورے خاندان میں شور مچ گیا کہ وہ چند دن میں شہر چھوڑ دیں گے۔ اقصی کے چہرے پر ایک عجیب سی کیفیت تھی، دکھ بھی، سکون بھی، شاید خوف بھی، شاید کسی کے کھونے کا درد بھی۔ عادل ٹیرس پر کھڑا تھا جب اقصی اس کے پاس آئی۔ عادل؟ عادل نے نظریں اٹھائیں۔ اقصی کی آنکھیں نم تھیں۔ شاید یہ اچھی بات ہے کہ ہم جا رہے ہیں، کچھ فاصلے ضروری ہوتے ہیں۔ عادل کا دل تھم گیا۔ بھابھی، میں آپ کو کبھی نہیں بھولوں گا۔ اقصی نے مسکراہٹ اور درد کے ملے جلے انداز میں کہا، کچھ لوگ زندگی میں آتے ہیں، صرف ہمیں یہ بتانے کی احساس کیا ہوتا ہے، بس اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ پھر اس نے اپنا دوپٹہ ٹھیک کیا، آنسو پونچھے اور دھیمی آواز میں کہا، عادل خوش رہنا، اور وعدہ کرو میری یاد کبھی بوجھ نہ بنے تم پر۔ عادل نے صرف ایک لفظ کہا، وعدہ، اور اس وعدے کے ساتھ دونوں ایک ایسے رشتے سے الگ ہو گئے جو کبھی بنا ہی نہیں تھا، مگر پھر بھی دل پر گہرا نقش چھوڑ گیا۔ جواد، اقصی اور سارا گھر چند دن بعد شہر چھوڑنے لگا۔ عادل دروازے پر کھڑا تھا۔ آمنہ نے ایک بار بس پیچھے مڑ کر دیکھا۔ وہ نظر ایک پوری نہ کہی کہانی تھی۔ شکر، دکھ، چاہت، احترام سب ملا ہوا تھا۔ عادل نے سر جھکا لیا۔ اقصی نے آخری بار مسکرا کر کہا، عادل، اللہ تمہیں بہت خوش رکھے، اور جسے بھی چاہوں اسے کبھی تکلیف نہ دینا۔ بس چل پڑی۔ دھول اڑی، دروازہ بند ہوا، اور عادل کی زندگی سے وہ عورت بھی چلی گئی جس نے اسے پہلی بار محبت، احترام اور درد کے اصل معنی سکھائے تھے۔ انجام جو بھیانک نہیں مگر دل کو چھو لینے والا ہے، زندگی چلتی رہی، مگر اقصی کی وہ خاموش اداس مسکراہٹ، وہ شام کے صحن میں روتے لمحے، وہ دھیمی آواز میں کہا گیا جملہ، کچھ رشتے کبھی نہیں بنتے، عادل کے دل پر ہمیشہ کے لیے نقش ہو گیا۔ وقت نے زخم بھر دیے مگر یادیں نہیں مٹیں۔ عادل آج بھی کبھی کبھی آسمان کی طرف دیکھ کر سوچتا ہے، کاش قسمت تھوڑی سی مختلف ہوتی، مگر پھر وہ مسکرا دیتا ہے، کچھ لوگوں کی یادیں ہی کافی ہوتی ہیں زندگی بدلنے کے لیے۔ امید سے ناظرین آج کی کہانی بہت اچھی لگی ہوگی۔ اس طرح کی مزید دلچسپ کہانیاں سننے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ مزید ویڈیوز آپ تک پہنچ سکے۔ اب مجھے اجازت دیں، شکریہ۔